کا مفہوم ہے کہ جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا. اس میں اہل مدینہ کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کی، تابعین کی، اہل بیت کی، انصار کی نہیں، سب سمجھ لیجئے سائڈ پہ کر کے اہل مدینہ کی بات ہو رہی ہے. جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا، انہیں ڈرایا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. اس سے فرض اور نفل قبول نہیں کیا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ یزید پلید کے اوپر، جس کو ہمارے کابر علماء نے پلید بھی لکھا، اس کے حوالے چاہیے ہوں، ہم ذمہ دار ہیں کہ ہمارے کن اہل سنت کے دیوبندی بریلوی اہل حدیث علماء نے اس کو پلید کب کہاں لکھا، ہم وہ حوالے دینے کے لیے تیار ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو خیر بات یہ ہے کہ اس حدیث کے تحت، یعنی سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر اگر 3392 روایت کو دیکھیں تو اس کے تحت یزید کو جو لوگ لعنت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. لیکن یزیدی اہل حدیث آپ کو ہم نے دکھا دیے کہ ان کی کتاب کے اندر بھی، اور ان کا ایک وہ بندہ جس کو وہ آن اس وقت نہیں کرے، اور جس کو وہ آن بھی کرتے ہیں، یا ان کا وہ اہل حدیث مرض یا وفات پا چکا ہے، یعنی صلاح الدین یوسف، کیسے وہ زمین اور آسمان کے قلابے یزید کی وکالت کے اندر اس کو مستحب، کس چیز کو، اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کی دعا کرنے کو مستحب قرار دے چکا ہوا ہے. تو اب آپ خود بتائیں کہ کیا یہ یزیدی اہل حدیث ہم ان کو نہ کہیں کہ جو یزید کی رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں پہ لعنت کروا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، تمام لعنت کرنے والوں کی طرف سے. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 3392 روایت کے مطابق جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا. اہل مدینہ کو ڈرانا اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یزید نے واقعہ ہرہ والا معاملہ کیا، مدینہ کے اوپر، انصار کے اوپر ظلم و ستم والا معاملہ کیا، اور صرف یہاں تک نہیں، باقاعدہ صحابہ کا مال تک لوٹا گیا. ٹھیک ہے، ہم وہ بھی آپ کو روایتیں دکھا سکتے ہیں کہ کس صحابی کے پاس ایک ایسا تھیلا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو برکت اس میں ملی ہوئی تھی، وہ تک لوٹ کے لے گئے صحابہ ہرہ کے چوری اور چکاری والے مال کے اوپر. کیا وہ صحابی ڈرے نہیں تھے ان چیزوں کے اوپر؟ کیا اہل مدینہ ہرہ کے اوپر ڈرے نہیں؟ اور اگر ہم حدیث کے علاوہ تاریخی روایات پہ جائیں، یا اور دوسرے اہل سنت کی تاریخی روایات کے اوپر، تو کیا کیا نہیں ہوا ظلم و ستم اس ہرہ کے نام کے اوپر، اور وہ کس نے کروایا؟ یزید نے. اچھا جی، اگر وہ کہیں گے جی یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یزید کو پتہ نہیں تھا تو وہ جو روایت ابن عمر والی یہ لوگ پیش کرتے ہیں، جس کے اندر وہ ابن عمر لوگوں کو بیعت توڑنے سے، یا عبداللہ بن مطیع کو بیعت توڑنے سے منع کر رہے ہیں، یا اہل مدینہ کو روک رہے ہیں بیعت کرنے کے توڑنے کے حوالے سے یزید کی ساری خرابیاں دیکھنے کے باوجود، تو اسی روایت کے سٹارٹ کے اندر یہ بات مل جائے گی آپ کو بخاری یا دیگر کتابوں کے اندر، کہ اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ یزید نہیں بھیجا وہ لشکر ہرہ کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے یزیدی اہل حدیث انکار کر دیں جی وہ تو کاکا تھا، چھنا کاکا.